وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 6۔ آج کا موضوع، کیا ہماری ساری کوشش جہنم کا ایندھن بننے کے لیے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان پر مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور عذاب دے منافق مرد اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پہ برا گمان کرتے تھے، علیہم دائرۃ السوء، ان پہ ہے، یعنی جو برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کا غضب ہوا ان پہ، ولعنہم، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پہ، اعد لہم جہنم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے اور حکیم ہے۔
سامعین کرام، سورہ حدیبیہ کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اتنا ہمیں معلوم بھی ہے، معلوم ہونا بھی چاہیے کہ دنیا میں دیکھیں دو گروہ ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی منزل پر یقین کر لیا اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. دوسری وہ جنہوں نے اپنی منزل اور مقصد سے انکار کر دیا قولاً یا عملاً، اور دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، اپنے اللہ سے رخ پھیر کے، اللہ کی یاد سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا. تو اب یہ اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے نا، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں حاصل کریں گی. بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ جنت. اصل میں دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہمارا یہ وطن ہے. ہمارا وطن اصلی جو ہے وہ ارواح سے ہم آئے ہیں، عالم ارواح سے. پھر اللہ تعالی ہمیں اور بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے. یہ بات بھی آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہماری منزل جو ہے وہ لاہوت ہے، انسان کی منزل، ثقلین کی منزل. یہ بات نوٹ کر لیں. ہماری منزل اے طائر لاہوتی، ہم تو لاہوت کے پرندے ہیں، ہم نے پرواز کرنا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے پرواز کرنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی لاہوت کو اپنی منزل نہیں بناتا تو پھر اس کی پرواز جو ہے نیچے کی طرف ہوگی، اسفل السافلین کے نام سے جس کو قرآن میں کہا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. یعنی اگر یہ اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے تو پھر یہ جائے گا نیچے. یہ بات ذرا نوٹ کر لے. اور یہ بات بھی میں یہاں کہہ دوں نہایت آہستگی سے کہ ہم حالت پرواز میں ہیں. دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے نا سامعین اکرام، اس کی جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. لیکن دو منزلیں ہیں، یا تو اس کی پرواز جو ہے وہ عالم لاہوت ہوگی، اللہ کی، اللہ اس کی منزل ہوگا، یا جو ہے اسفل السافلین، مادیت کیا ہے؟ اسفل السافلین ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو اس دنیا میں، یا اس کو نکال دیا جائے، یا ایک انسان اپنی زندگی سے اللہ کی یاد کو فراموش کر لے، تو پھر یہ اس کی پرواز ہوتی ہے نیچے کی طرف. یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے. ہر ایک جو ہم میں سے ہے حالت پرواز میں ہے. اب بعض لوگ، بہت تھوڑے لوگ ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو شکر گزار بندے ہیں وہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. اور وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چار صفات کا اگر کوئی مالک نہیں ہے تو اس کی پرواز جو ہے وہ نقصان کی ہے، وہ اندھیروں کی طرف ہے، وہ اسفل السافلین کی طرف ہے، وہ سجین کی طرف ہے. یہ بات یعنی یہ ساری باتیں میں دین کی روشنی میں کر رہا ہوں آپ کو، قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ مومنوں کی پرواز ہوگی رب کے پاس. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین کہاں ہوں گے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کرنے لگے، اور وہ چلتے چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں سامعین اکرام، اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا، یہ انتہائی اہم ہے. ہم تو عام طور پہ ہمارا شمار، ہماری قوم کا شمار
غافلوں میں سے ہوتا ہے۔ سامنے کرام اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غافلین میں شمار، اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں۔ اور یہ ایک بہت یعنی میں وہی رونا جو روتا رہتا ہوں نا کہ ہم ایک غافل قوم ہیں، ہم ایک مردہ قوم ہیں، ہم ایک سوئی ہوئی قوم ہیں، ہم گمراہ قوم ہیں۔ من حیث القوم، آپ دیکھ لیں آپ کی منزل کیا ہے، یہی ذلیل دنیا آپ کی منزل ہے، آپ کی اور آپ کے لیڈروں کی، اور کوئی ان کی منہ میں تو زبان نہیں ہے، نہ آپ کے منہ میں کوئی اور زبان ہے، ساری باتیں دنیا ہی کی ہیں، سارے مسائل کا رونا ہی دنیا کا ہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہم میں سے ہر شخص کو بیدار ہونا پڑے گا۔ جتنی جلدی ہم بیدار ہو جائیں اور مسلمان بن جائیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہو، ہماری منزل اللہ ہو اور اللہ کے راستے پر ہم چلیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہوں، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہو، تو اور اس پر ہم چلنے کی بھرپور کوشش کریں، حضور کی اطاعت اور اتباع کی بھرپور کوشش کریں، تب ایک یعنی یہ مضمون سیدھا ہوتا ہے، ورنہ جو ہے ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ آج کے سبق میں دیکھ لیں سامعین کرام کہ منافق اور مشرک کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم۔ یہ منافق، دیکھیں منافق تو کون ہے؟ وہ جو کہے وہ اس کے دل میں نہ ہو۔ یہ کلمہ اول تو یہ ہے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں سامعین کرام، اس کے معنی تک سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ تو وہ روایتی اور یعنی وراثت میں ہمیں اسلام ملا ہوا ہے، اور یہ ہم ایسا کلمہ پڑھتے ہیں جس پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری منزل ہے، صراط مستقیم میرا راستہ ہے، لیکن عملی طور پہ تو ہماری قوم ایسا نہیں کر رہی۔ ہماری منزل من حیث القوم دنیا ہے، ظاہر ہے، اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ آخرت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، آخرت پر ہمیں یقین ہی حاصل نہیں ہے، اور نہ جنت پر یقین ہے اور نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ پر بحیثیت مقصود واحد یقین ہے، نہ قرآن پر بحیثیت ہدایت یقین ہے، نہ رسول پر بحیثیت اتباع اور اطاعت یقین ہے۔ یہ سارے یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہماری منزل تو دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے آپ دیکھ لیں اکثریت لوگوں کی ہے، ان کی منزل دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار کر لوگ مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ آپ نے اگر یہاں آنکھیں نہ کھولیں تو روز قیامت آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، اور میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ قرآن کی باتیں ہیں سامنے کی۔ من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ دیکھیں عام طور پہ سامنے کرام ہماری نظر، ہماری منزل ظاہر، ہمارا مقصود ظاہر، ہمیں محبوب ظاہر، کامیابی دنیا کی، ناکامی ہماری نظر میں کامیابی دنیا کی، ناکامی دنیا کی، اور مستقبل دنیا۔ آپ دیکھ لیں اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بھئی یہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمارا دین تو اسلام ہے، ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارا مقصود تو ہمیں محبوب تو اللہ کی ذات ہے، ہماری ترجیح تو آخرت ہے۔ آپ یہ کہیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، من حیث القوم یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور وہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو ہم اپنے یعنی وہ کہتے ہیں نا زبان حال سے، ایک زبان قال ہوتی ہے اس میں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن جو زبان حال ہے وہ ہمیں
وہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ پر بحیثیت مقصود حیات ایمان یقین نہیں ہے، میری منزل تو اللہ ہے، میری منزل تو دنیا ہے، دنیا ہی کی چاہت ہے، اور نہ مجھے کچھ جنت سے غرض ہے، نہ دوزخ سے غرض ہے، نہ اللہ کی ناراضگی سے کوئی غرض ہے، نہ اللہ کی رضا سے غرض ہے، نہ رسول کے اسوہ حسنہ سے مجھے کچھ لینا دینا ہے۔ آپ دیکھیں ہم زندگی تو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ منافق اور کسے کہتے ہیں صاحب؟ جب ایمان دل میں نہ ہو تو انسان مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بس یہ کہہ دو کہ ہم بس مسلمان ہیں، سادہ روایتی طور پہ۔ مومن اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں صلح حدیبیہ کے تناظر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی یعنی ظاہر ہے کہ یہ صورت انہی حالات میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں دو گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ایمان والا ہے، مرد ہو یا عورت، ان کے اونچے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ درجہ پا لینا، جنت جو کہ اللہ کے قرب، اس کے دیدار، اس کی معرفت کی جگہ ہے، وہاں تک رسائی حاصل کر لینا، اگر کسی انسان کو یہ مرتبہ مل گیا کہ وہ اللہ کی رضا کی جگہ پہ پہنچ گیا، جہاں کے رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ہماری جو نظر میں کامیابی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اور جو اللہ جس کو کامیابی قرار دے رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کو صاف پتہ مل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آپ مومن ہیں کہ آپ کا شمار منافقین میں سے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، دنیا کی کامیابی کو آپ اگر اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور یقیناً من حیث القوم ہماری اکثریت جو ہے یہی یقین رکھتی ہے کہ بھئی دنیا کے مسائل حل ہو جائے، بس آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، تو منافق اور نہیں تو کون۔ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ مدینے میں تھے منافق، تو کیا آج بھی ہیں منافق ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں ایک کثیر تعداد ہے، وہاں تو تھوڑے تھے، 1/3 آپ لگا لیں غزوہ احد کے حساب سے، 1000 چلے تھے تو تیسرا حصہ الگ ہو گیا۔ آج جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں 10% بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہاں تو 30% جو تھے، یعنی غزوہ احد کے حساب سے 70% مومنین تھے اور 30%۔ آج تقریباً میں اگر کہوں تو بہرحال آپ برا نہ مان جائیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج قلیل تعداد میں اللہ کے قانون، یہ جو اللہ کے فرمان کے مطابق، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اتنا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بھی میں آپ کو دلیل سے پیش کر رہا ہوں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، لفی خسر، نقصان میں ہے، بس تھوڑے لوگ، الا الذین آمنوا، بس یہ لوگ بچ گئے۔ لیکن اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج مومن کہاں ہے؟ من حیث الجماعت، آج نہ مومن ہے من حیث الجماعت، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ امیر کی اطاعت ہے۔ آپ پھر دیکھ لیں۔ تو میں بہرحال یہ آپ کو بات کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان جب آ جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ، ہم سب لوگ دیکھیں، میں آپ کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس پہ سوچیں، ہم جس طریقے سے بھی زندگی گزار رہے، یا تو اس کا انجام سیدھا سیدھا جنت ہے، یا اس کا انجام سیدھا سیدھا دوزخ ہے۔ بس یہاں بھی وہی دو آدمیوں کا
تذکرہ ہو رہا ہے، منافق وہاں بھی موجود تھے، مشرک بھی تھے، تو کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا آیت نمبر 5 میں۔ اب جو ناکام لوگ ہیں، جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ کی لعنت ہے، جو جہنمی ہیں، ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین مرد اور عورت، مشرکین مرد اور عورت، یہ دونوں جو ہیں۔ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا، او کما قال، اس طریقے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ اگر آپ پوچھیں مجھ سے کہ ان میں جو ہے زیادہ عذاب کس پر ہوگا یا زیادہ ناراض اللہ تعالیٰ کس سے ہوگا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں قرآن کی زبان میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے سب سے زیادہ ناراض ہوگا۔ لیکن یہ بہت ناراضگی کی بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلوا، یہ میرے خیال سے سورہ صف میں ہے، سورہ صف ہے یا صافات ہے، جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ ابھی ہم آئے گی انشاءاللہ۔ کبر مقتن لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں ایسی بات کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ ہم تو آج کلمہ پڑھتے ہیں زبان سے لیکن عمل تو نہیں کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں ایسا کرتے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جس کو کرتے نہیں، ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں کافر تو بس ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں، وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، کافر تو اپنے قول میں سچا ہے کہ بھئی میں نے نہیں ماننا، نہ اللہ میری منزل ہے اور نہ میں نے اس کے راستے پر چلنا ہے، کافر کی تو سیدھی بات ہے۔ منافق جو ہے وہ تو اقرار کر لیتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، آپ کے پاس منافق آتے ہیں، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم تو زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، لیکن عمل تو نہیں ہے اس کلمے پہ۔ بس صرف وہ ایک آدمی چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، آپ اس کی چارپائی کو اٹھا کے کلمہ شہادت کا پھر نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی زندگی میں تو اس نے کلمے پہ عمل نہیں کیا، اب کلمہ شہادت پڑھو بھی۔ بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں، اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ آج کی جو آیت ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السَّوْءَ، جو اللہ تعالیٰ پہ برا گمان کرتے تھے۔ یعنی برا گمان کیا کہ مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا، یہ گمان کیا کہ بھئی یہ تو صلح حدیبیہ کے تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بس زیادہ تر لوگوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا تھا اور برا گمان کیا تھا۔ منافق بھی، ان کے دل بھی خوش ہو رہے تھے کہ بس اب معاذ اللہ ان سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ کی پناہ۔ یہ گمان تھا اس کو، برا گمان۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ چال ان پہ الٹی ہو، یعنی یہ جو ہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان سے ناراض ہوں، میرا ان پہ غصہ ہے۔ غضب اللہ علیہم،
اب یہ دیکھیں یہ جو تین باتیں بیان ہو رہی ہیں رد عمل کے طور پہ، جو منافق اپنے قول کے مطابق عمل نہیں کرتا ان پہ تین صفات، تین عذاب لازم آ رہے ہیں، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت اور جہنم۔ غضب اللہ علیہم لعنہم وأعد لہم جہنم، کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پہ۔ یہ تو دیکھیں ہم آیات تو پڑھ رہے ہیں لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ بھئی آپ نہ مومنوں کی گروہ میں ہیں، آج نہ مومنوں کی جماعت کا یعنی وجود ہے، اور نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ یعنی یہ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کہ بھئی میں کون سی کیٹیگری میں ہوں؟ آیا میں جنت کا مستحق ہوں؟ آیا میں مومن ہوں، پکا مومن ہوں یا مومنہ ہوں؟ اللہ میری منزل ہے اور میں اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں؟ آپ نہ اس ٹولی میں شامل ہونے کو سمجھتے ہیں۔ یعنی میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ ہم مومن، مخلص مومن باکمال نہیں ہیں، کہ ایمان ہماری دلوں میں ہے، یہ بھی ہم محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے دلوں کو تلاش کریں نا، ایمان نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ کا وہاں تو دنیا پر یقین آپ کے دل میں پایا جاتا ہے، دنیا پر یقین کہ دنیا اصل جگہ ہے، یہیں کامیابی حاصل کرو، پیسے بناؤ، مکان بناؤ، بنگلے بناؤ، گاڑیاں خریدو، یہ وہ ہے نا۔ تو ہمارا یقین تو ظاہر پہ ہے، ہمارا یقین تو باطن پہ نہیں ہے۔ باطن پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں سامنے کا، من حیث القوم۔ تو اب یہ ہے کہ باتیں باقی تو شرک باقی رہ گیا۔ آپ نے توحید سے منہ موڑ لیا تو باقی تو شرک رہ گیا۔ اب صرف زبانی طور پہ آپ کو منافق کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو آپ شرکیہ افعال و اعمال میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کا غصہ ہوگا آپ پر، اللہ کا غصہ ہوگا آپ پہ، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے آپ دور ہوں گے یا ہوں گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ میں آپ کے لیے ان لوگوں سے جو منافق مرد ہیں، عورتیں ہیں، مشرک مرد اور عورتیں یہ ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ساعت مسیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جہنم جو ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے لیکن حقیقت تو ہے وہ، اور جہنم میں جائیں گے یہ سب لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں جہنم کے عذاب کو آپ، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ساری چیزوں کو جھوٹ مانتے ہیں، یعنی یقینی نہیں ہے، ایک چیز پہ آپ کا یقین نہ ہو۔ دیکھیں اور یقین کا اظہار ہوتا ہے اعمال سے۔ آپ کے اعمال اگر جنتیوں جیسے نہیں ہیں تو یقیناً پھر دنیا داری ہے، اور دنیا داری جو ہے وہ جہنم ہے۔ حرص دنیا عذاب الموت۔ تو اگر آپ کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، اس کی جنت پہ نہیں ہے، اس کی جہنم پہ نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ نہیں ہے، نہ اللہ آپ کی منزل ہے، تو پھر بات یہ ہے، یہ ساری وعیدیں ہم پر برفٹ آئیں گی، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ اس وقت اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، ہم پہ اللہ تعالی، ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور ہمارے لیے جو بھی ہے، یعنی منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال ساری صورتحال کا ہمیں اندازہ لینا ہوگا اور صحیح فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
وساءت مسیرا، ترجمہ سنا دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مرد اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ پہ برا گمان کرتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، یہ گردش زمانہ ان پر ہو، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوگا، بلعنہم، اللہ کی ان پہ لعنت ہوگی، وعد لہم جہنم، ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مسیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مسیر کہتے ہیں واپس لوٹنے کی جگہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And he will punish the hypocrites, male and female, and the idolaters, male and female, those who harbor evil thoughts about God. They are surrounded by evil, and God is angry with them, and has cursed them, and has prepared for them hell, a miserable destination. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔